حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی تھی اور حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان دیوانہ وار حاضر تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے استفسار فرمایا کہ آج تم میں روزہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر بولے، حضور روزہ میں نے رکھا ہوا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جنازے میں شمولیت کس شخص نے کی ہے؟ پھر بھی صدیق اکبر بولے، حضور جنازے میں شمولیت میں نے کی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر فرمایا، تم میں سے کس شخص نے بیمار پرسی کی ہے؟ پھر بھی صدیق اکبر سبقت لے گئے، عرض کیا، حضور بیمار پرسی میں نے کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ مسکین کو کھانا آج کس نے کھلایا ہے؟ حضرت صدیق اکبر عرض گزار ہوئے، حضور مسکین کو کھانا میں نے کھلایا ہے۔ جب یہ چاروں اوصاف ایک ذات حضرت صدیق اکبر میں جمع ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے جو نوید سنائی، جو خوشخبری سنائی اور جو ڈگری سنائی، وہ سن کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ فرمایا، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ چار چیزیں جب کسی آدمی میں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو صدیق اکبر کی فضیلت ظاہر ہوئی، اور دوسری اہم بات جو یہاں پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے، اگر ان چار چیزوں کو بغور دیکھا جائے تو روزہ عبادت ہے، جنازے میں شمولیت ایک سماجی کام ہے، اور کسی کو کھانا کھلانا یہ ہمدردی ہے، بیمار پرسی کرنا یہ بھی ہمدردی ہے۔ تو گویا صدیق اکبر صرف عبادت گزار نہیں تھے، بلکہ وہ عبادت گزار بھی تھے، سماجی خدمات سر انجام دینے والے بھی تھے، اور دل میں ہمدردی بھی رکھتے تھے۔ تو جو آدمی ان اوصاف کا حامل ہو، اس کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت میں داخل ہونے کی نوید سنائی۔